یوں تو انسان اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بہت ساری اشیاء کی ضرورت محسوس کرتا ہے. ان سب میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے روٹی, کپڑا اور مکان. انسان اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ مکان پر خرچ کرتا ہے, لیکن ہم انسانوں کو کیا معلوم ہے کہ ہمارے علاوہ گھر میں اور کون کون سی چیزیں رہتی ہیں. ناظرین السلام علیکم, آداب. میں آپ کا دوست یار محمد انصاری. آپ دیکھ رہے ہیں انصاری سر آن لائن کلاسز. آج کے اس سبق میں گلشن اردو درجہ 5 کا سبق 12 جس کا موضوع ہے چوہے ہی چوہے. تو آئیے اس سبق کے حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ موضوع چوہے ہی چوہے سے متعلق کیا باتیں بیان کی گئی ہے. ہمارے طلبہ و طالبات سے گزارش ہے کہ اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا. ساتھ ہی بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں اور آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائے. تو آئیے, جیسا کہ دستور کے مطابق بارہا آپ کے درمیان میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ جو سبق رہا ہے چوہے چوہے یا کسی بھی سبق کے متعلق, اس میں جو بھی تحریری سبق ہے یا موضوع ہے, کہانی ہے, نظم ہے, اس کو پڑھنے کے ساتھ اس کے تمام مشکل الفاظ اور سوالات کے علاوہ میں خود سے اس کی تحریری شکل بھی پیش کرتا ہوں, تو وہ بھی دیکھیں گے. آئیے سب سے پہلے سرسری طور پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس سبق کے حوالے سے کن کن چیزوں پہ ہم بات کرنے والے ہیں. تو یہ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں چوہوں کی کارستانی. یہ مضمون ہے جو چوہے چوہے سے متعلق ہے. ٹھیک ہے, اس مضمون کو ہم پڑھیں گے آپ کے درمیان اور اس کو مشکل الفاظ کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ اس کہانی کو پڑھنے یا مضمون کو پڑھنے میں کہیں بھی کوئی دشواری آپ کو نہ رہے. اس کے علاوہ سوال و جواب کو بھی دیکھنے والے ہیں کہ شہر کے لوگ کیوں پریشان تھے, چوہے پکڑنے کی ہر تدبیر کیوں ناکام ہو جاتی تھی, شہر کے میئر نے کیا اعلان کیا, کسان کے سب سے چھوٹے بیٹے نے کیا ترکیب سوچی, روٹی کے ٹکڑے میں زہر ملانے اور والی ترکیب کیوں ناکام ہو گئی. اس کے علاوہ خالی جگہوں کو پر کرنا, غور کیجیے اور لکھیے, درج ذیل محاورات کا جملوں میں استعمال کرنا, مثال دیکھ کر لکھنا اور سمجھیے. اس طرح کے بہت ساری چیزیں اور بھی اس میں ہیں, پڑھیے اور سمجھیے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ہی چونکہ میری کوشش رہتی ہے کہ سبق کو اتنا آسان اور سہل طریقے سے آپ کے درمیان پیش کریں تاکہ آپ کو کسی بھی سبق کو سمجھنے, اس کے خلاصہ معلوم کرنے یا آپ تحریری شکل جب دیں یا آپ اس کو لکھنے کی مشق کریں تو آپ کو کسی طرح کی کوئی دشواری پیش نہ ہو. تو میں ہر بار کوشش کرتا ہوں کہ تمام سوالات و جوابات اس سبق کے متعلق ہو, اور میری کوشش یہ بھی رہی ہے کہ ایک ویڈیو میں پوری مسلسل تمام سبق کا موضوع شامل ہو جائے. چونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم جب یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز کو کھنگالتے ہیں تو اس میں ایک ہی ٹاپک, ایک ہی مضمون کو کئی حصوں میں تعطیل سے دیا گیا ہوتا ہے. اس چیز کو ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو ایک ہی ویڈیو میں تمام تر سوالات مسلسل طریقے سے مل جائیں. تو آئیے بغیر کسی تمہید کے سبق کی شروعات کرتے ہیں. چوہے ہی چوہے. کسی شہر میں چوہوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی تھی کہ شہر کے لوگ چوہوں سے کافی پریشان تھے. چوہوں کی زیادتی کی وجہ سے کچھ ہی بھی صحیح سلامت نہ تھا, نہ ہی کھانے پینے کے سامان, نہ پہننے اوڑھنے کے اور نہ ہی رہنے سہنے کے. ایک عجیب کیفیت تھی, ہر طرف چیخ و پکار مچی ہوئی تھی. جس کو دیکھو پریشان حال, ہر طرف افراتفری کا عالم تھا. شہر والوں نے چوہے پکڑنے والوں کو طرح طرح کے اشتہارات دیے. ایک سے ایک ماہر چوہا پکڑنے والے آئے, لیکن کسی کی کوئی بھی تدبیر کام نہ آ سکی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان چوہوں کا ایک راجا تھا جو زمین کے اندر بہت گہرے بل میں رہتا تھا. کہتے ہیں کہ اس راجا کے پاس 10,000 بہادر اور شیر دل چوہوں کی فوج تھی, جس کی دانت اتنے تیز تھے کہ یہ کسی بھی چوہے دانی کے تاروں کو بآسانی کاٹ سکتے تھے. ایک ماہ کے اندر ان چوہوں نے 181 بیلوں اور 49 کتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. بلیاں اور کتے چوہوں کی بھنک پاتے ہی ڈر سے رفو چکر ہو جاتے تھے. سارے شہر کے لوگ ان چوہوں سے محفوظ رہنا چاہتے تھے, لیکن کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. شہر کے میئر نے اعلان کیا کہ جو شخص چوہوں سے شہر کو نجات دلائے گا اسے 10 لاکھ روپے انعام کے طور پر دیا جائے گا. اس خبر کو سن کر ماہر علم کیمیا
साइंसदान, जादूगर, शिकारी, साधु, महात्मा सभी आ गए। सबों ने अपनी अपनी तरकीबें आजमाई, मगर सब बेसूद साबित हो गए। ये खबर गांव के एक किसान के बेटों को मिली। उन्होंने भी चूहों से निजात दिलाने की तरकीबें सोची। किसान के एक बेटे ने घर के तमाम खाली डब्बों को जमा किया और एक ख़ास किस्म की चूहेदानी बनाई, जिसके अंदर चूहे दाखिल हो सकते थे लेकिन बाहर नहीं निकल सकते थे। उसे सारे शहर में जगह जगह एहतमाम के साथ लगाया गया। पहली रात में 918 चूहे पकड़े गए, दूसरे दिन महज 303 और तीसरे दिन सिर्फ 2 चूहे ही पकड़े जा सके, क्योंकि ये उनके राजा ने तमाम चूहों को इस तरह के डब्बे से बचने की सख्त हिदायत दे दी। इसी तरह ये तरकीब भी फेल हो गई। किसान के दूसरे बेटे ने, जो इल्म केमिया यानी केमिस्ट्री का खासा जानकार था, एक ऐसे जहर की खोज कर ली जिसमें न कोई मज़ा था और न ही किसी तरह की महक। फिर क्या था, उसे रोटी के टुकड़ों पर डालकर तमाम शहर के मुख्तलिफ मकामात पर डाल दिया गया। चूहों ने खूब जमकर दावत उड़ाई और आहिस्ता आहिस्ता जहर के असरात नुमायाँ होने लगे और उनके मरने का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह होने तक तकरीबन 5000 चूहे मुर्दा पाए गए। ये खबर जब राजा चूहे को मिली तो उसने सारे चूहों को सिर्फ डब्बों में बंद खाने की हिदायत दी। फिर भी कुछ चूहे मुर्दा पाए गए। वह चूहे थे जिन्होंने अपने राजा की बात नहीं मानी थी। इस तरह ये तरकीब भी बेकार साबित हुई। आखिरकार किसान के सबसे छोटे बेटे ने एक नई और अजीब सी तरकीब निकाली। उसने लोहे के एक बारीक तरीन बुरादे को आटे और चीनी में गूंद कर बिस्किट बनाया और फिर उसे सारे शहर में मुख्तलिफ मकामात पर रखवा दिया। चूहे मज़े लेकर बिस्किट खाने लगे। बिस्किट खाने की वजह से चूहों के पेट में काफ़ी बुरादा जमा हो गया। जब उनके पेट लोहे के बुरादों से भर गए तो किसान के छोटे बेटे ने 7 बिजली के मकनातीसी यानी चुंबकीय, जिसको कहा जाता है मैग्नेटिक, मकनातीसी खंभों का इंतज़ाम किया। तमाम शहरियों को ये हिदायत दी गई कि वह अपने अपने घरों में लोहे के सामानों की हिफाजत खुद करें और उन्हें मजबूती के साथ बांध कर रख लें। रात के ठीक 12 बजे जब शहर की गाड़ियों ने रोड पर चलना बंद कर दिया, तब इन मकनातीसी खंभों में बिजली के करंट दौड़ा दिए गए। सभी चूहों के पेट चूँकि लोहे के बुरादों से भरे थे, इसलिए वह मकनातीसी यानी चुंबकीय खंभों की जानिब खींचे चले आए और इस तरह मकनातीसी वाले गड्ढे चूहों से खचाखच भर गए। चूहों के राजा को जब इसके इत्तला मिली तो उसने कई दूसरे चूहों को भी हालात का जायज़ा लेने के लिए भेजा, मगर कोई फिर लौट कर वापस नहीं आया। तब चूहों के राजा ने तय किया कि वह खुद बाहर निकलकर जायज़ा लेगा, लेकिन जैसे ही वह बिल से बाहर निकला तो एक खंबे ने झटके से उसे भी खींच लिया। सुबह होते ही शहर के सारे गड्ढों में पानी भर दिया गया। जब इन गड्ढों से इन मुर्दा चूहों को निकालकर तौला गया तो उनके वज़न के तकरीबन 150 टन के करीब हुआ। किसी ने उनकी गिनती तो नहीं की, मगर लगभग 7.5 लाख चूहों का खात्मा मुमकिन हो सका। इस तरकीब से जहां चूहों से छुटकारा मिला, वहीं उनके कुछ नुकसानात और फ़ायदे भी सामने आए। जिन लोगों या बच्चों ने अपने लोहे के खिलौने घर से बाहर छोड़ दिए थे, वह भी चूहों के साथ गड्ढे में दफन हो गए। एक सिपाही के जिसे लड़ाई के दौरान सर में लोहे की छर्रे धंस गए थे, बगैर ऑपरेशन के ही वह छर्रे भी बाहर निकल आए और सिपाही सेहतमंद हो गया। किसान के छोटे बेटे को बहुत सारे इनामात मिले और शहर के मेयर ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। किसान के इस छोटे बेटे को जो रकम इनाम में मिली, उसने अपने भाइयों और अजीज़ों को तालीम पर खर्च किया और वह खुद एक इंजीनियर बना। उसका सबसे बड़ा भाई प्रोफेसर हुआ और एक भाई मशहूर जादूगर कहलाया। इस तरह किसान के तीनों बेटे अपनी सूझबूझ और मेहनत के बदौलत आज एक बहुत ही
کامیاب اور خوشحال زندگی بسر کرنے لگے ہیں۔ تو آپ سن رہے تھے ناظرین ابھی اس کہانی کا مضمون چوہے ہی چوہے۔ آئیے اب سبق کے درمیان جو میں نے تحریری شکل پیش کیا ہوا ہے اس میں دیکھتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی، اور پہلے سمجھتے ہیں اس مضمون کا خلاصہ۔ چوہے ہی چوہے، سرسری طور پہ ہم اس کے خلاصے کو سمجھتے ہیں۔ پہلا کہ خلاصہ، کسی شہر میں چوہوں کی تعداد زیادہ بڑھنے سے شہر کے لوگ چوہوں سے کافی پریشان تھے اور ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ چوہوں کا راجا زمین میں گہرے بل کے اندر رہا کرتا تھا، جس کے پاس تقریباً 10,000 بہادر اور دلیر چوہوں کی فوج تھی۔ اب بارہا آپ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ تحریری شکل کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ نے کہانی کو پڑھ ہی دیا۔ لیکن کئی بار ہوتا ہے کہ جب جس مضمون کو ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ایک بار میں وہ ضروری نہیں کہ ہمیں یاد ہو جائے، ٹھیک ہے، ذہن نشین ہو جائے، تو اس طریقے سے اس کے خلاصہ بیان کرنے یا پڑھنے سے مسلسل طریقے سے کہانی واضح ہو جاتی ہے، مضمون سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ ان چوہوں کی دہشت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ چوہوں نے 181 بیلوں اور 49 کتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ شہر والوں نے چوہوں سے نجات پانے کے لیے کئی اشتہارات دیے، کئی چوہے پکڑنے والے بھی آئے، مگر کوئی تدبیر کام نہ آئی۔ پھر بعد میں شہر کے میئر نے چوہوں سے شہر کو نجات دلانے کے لیے 10 لاکھ روپے کا انعام رکھا، جس کی خبر سن کر ماہر علم کیمیا یعنی کیمسٹری کے جانکار، سائنسدان، ویگیانک، سائنٹسٹ، جادوگر، شکاری اور سادھو، مہاتما سبھی آئے، مگر کوئی ترکیب کام نہ آئی۔ گاؤں کے ایک کسان کے بیٹوں کو جب یہ خبر ملی تو بڑا بیٹا خالی ڈبے کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، اس کے بعد اور چوہے دانی بنا کر شہر کے مختلف مقامات پر اسے رکھ دیتا ہے، لیکن جس میں پہلے دن 918، دوسرے دن 3 اور تیسرے دن 2 چوہے پکڑے گئے، لیکن پھر یہ بھی ترکیب کچھ کام نہ آ سکا۔ کسان کا دوسرا بیٹا جو کیمیا یعنی کیمسٹری کا خاصا جانکار تھا، اس نے ایک ایسی زہر کی تلاش کیا جس کو روٹی میں ڈال کر تمام شہر کے مقامات پر رکھ دیا گیا۔ صبح ہونے تک تقریباً 5000 چوہے مردہ پائے گئے۔ آخرکار کسان کے سب سے چھوٹے بیٹے نے لوہے کے باریک ترین برادے کو آٹے اور چینی میں گوندھ کر بسکٹ بنایا اور پھر اسے سارے شہر میں مختلف جگہوں پر رکھوا دیا۔ بسکٹ کھانے کی وجہ سے چوہوں کے پیٹ میں لوہے کی برادے اکٹھے ہونے لگے ہیں، جمع ہو گئے ہیں۔ کسان کے بیٹے نے ہدایت دی کہ اپنے اپنے گھروں میں لوہے کے سامان کی حفاظت خود کریے اور مضبوطی سے باندھ رکھیں، ٹھیک ہے۔ جب رات کے 12 بجے شہر کے سارے کھمبوں میں بجلی کے کرنٹ دوڑا دیے گئے، پھر شہر کے سارے چوہے مقناطیسی چمبک کے دائرے میں آئے کی وجہ سے چپک گئے، اور چوہوں کے راجا بھی جب حال معلوم کرنے نکلا تو وہ بھی ان کے زد میں آنے سے موت ہو گئی اس کی۔ صبح ہوتے وقت تقریباً اسے تولا گیا تو تقریباً 150 ٹن یعنی لگ بھگ 7.5 لاکھ چوہوں کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس ترکیب سے پورے شہر کے لوگ مطمئن ہوئے اور چوہوں سے نجات مل گئی۔ کسان کے چھوٹے بیٹے سے میئر نے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی، اور جو رقم انعام میں ملا تھا اس کو اپنے بھائیوں کی تعلیم پر اس چھوٹے بھائی نے خرچ کیا، اور پھر دوسرے بھائی جو دوسرا بھائی تھا اس کا بڑا، اس کو انجینئر، اس کے بعد دوسرے بھائی کو اپنے ایک مشہور جادوگر بن گیا۔ اس طرح کسان کے تینوں بیٹے اپنی سوجھ بوجھ اور محنت کے بدولت کامیاب اور خوشحال زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ کہانی کا خلاصہ میں نے کم الفاظ میں اپنے طریقے سے پیش کیا۔ ناظرین یہ کیسا لگا آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ہاں ویڈیو آپ کو کارآمد صحیح لگے تو لنک کو شیئر کریے گا تاکہ یہ ویڈیو کا لنک یا یہ میٹر، یہ جو بھی مضمون ہے پوری طریقے سے تحریری شکل دوسرے تک بھی موصول ہو سکے، دستیاب ہو جائے۔ پڑھیے اور سمجھیے، مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ میئر یعنی کارپوریشن کا جو صدر ہوتا ہے اس کو میئر کہتے ہیں۔ نجات یعنی چھٹکارا، بے سود یعنی بے فائدہ، اور مقناطیسی یعنی چمبک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اطلاع یعنی خبر،
ٹن یعنی 1000 کلو گرام کو ٹن بولا جاتا ہے۔ شیر دل یعنی بہادر، علم کیمیا یعنی کیمسٹری۔ آئیے اب سوال و جواب کو دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے شہر کے لوگ کیوں پریشان تھے؟ جواب ہے شہر کے لوگ روز روز چوہوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے پریشان تھے۔ چوہوں سے کوئی بھی سامان صحیح سلامت نہیں تھا، کھانے پینے، پہننے اور اوڑھنے، رہنے سہنے کی کوئی بھی سامان محفوظ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اگلا ہے چوہے پکڑنے کی ہر تدبیر کیوں ناکام ہو جاتی تھی؟ جواب چوہے پکڑنے کی ہر تدبیر اس لیے ناکام ہو جاتی تھی کہ شہر کے سبھی چوہوں کا ایک سردار تھا جو زمین کے اندر بہت اندر گہرے بل میں رہتا تھا، اور وہی چوہوں کو چوہے پکڑنے والوں سے بچنے کے لیے صحیح تدبیر بتایا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا سوال ہے تیسرا، شہر کے میئر نے کیا اعلان کیا؟ تو جواب ہے شہر کے میئر نے اعلان کیا کہ جو شخص چوہوں سے شہر کو نجات دلائے گا اسے 10 لاکھ روپے انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگلا سوال ہے کسان کے سب سے چھوٹے بیٹے نے کیا ترکیب سوچی؟ کسان کے سب سے چھوٹے بیٹے نے لوہے کے باریک ترین برادے کو آٹے اور چینی میں گوندھ کر بسکٹ بنا کر سارے شہر میں رکھوا دیا۔ چوہوں کے ذریعے بسکٹ کھانے سے کافی برادے جمع ہو گئے پیٹ میں ان کے، ساتھ مقناطیسی کھمبوں میں کرنٹ آنے سے چوہے کھمبوں کے قریب گئے اور وہاں گڈھے میں مردہ ہو کر جمع ہوتے چلے گئے۔ اس طرح بڑی تعداد میں چوہے مر گئے۔ روٹی کے ٹکڑے میں زہر ملانے والی ترکیب کیوں ناکام ہو گئی؟ جواب ہے روٹی کے ٹکڑے میں زہر ملانے والی ترکیب اس لیے ناکام ہو گئی کیونکہ چوہوں کے راجا کو اس بات کی اطلاع ملی کہ روٹی کے ٹکڑے میں زہر ملا ہوا ہے جس کے کھانے سے چوہوں کی موت ہو رہی ہے، تو اس نے سارے چوہوں کو صرف ڈبوں میں بند کھانا ہی کھانے کی ہدایت دے دی۔ خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کریے۔ میں نے مناسب الفاظ کو ریڈ پین سے لکھ رکھا ہے۔ سبھوں نے اپنی اپنی خالی جگہ یعنی ترکیبیں آزمائیں مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ دوسرا ہے چوہوں نے خوب جم کر خالی جگہ یعنی دعوت اڑائی۔ تیسرا سارے شہر کے لوگ ان چوہوں سے خالی جگہ رہنا چاہتے تھے محفوظ۔ چوتھا ہے کسان کے چھوٹے بیٹے کو بہت سارے ملے، تو خالی جگہ میں ہوگا انعامات۔ پانچواں بسکٹ کھانے کی وجہ سے چوہوں کے پیٹ میں کافی جمع ہو گئے، تو کیا جمع ہو گئے؟ برادے۔ غور کیجئے اور لکھیے۔ مثلا چوہا چوہے دانی، دوسرا مچھر مچھردانی، صابن صابن دانی، زبان زبان دانی، سرما سرمے دانی، پان پان دانی، گل سے گلدان، چائے چائے دان، روشن روشن دان، قلم قلم دان۔ درج ذیل محاورات کے جملوں میں استعمال کریے۔ رفو چکر ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا۔ پولیس کو دیکھ کر چور رفو چکر ہو گئے۔ دوسرا محاورہ ہے موت کے گھاٹ اتارنا، یعنی جان سے مار دینا۔ انگریزوں نے اپنے مفاد کے لیے یعنی اپنے فائدے کے لیے ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جم کر دعوت اڑانا، خوب کھانا۔ روٹی کے ٹکڑے ملنے پر چوہوں نے جم کر دعوت اڑایا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے خچا خچ بھر جانا، جمع ہونا، بھیڑ ہونا۔ تو اس کا جملہ ہوگا تہوار کے موقع پر سبھی بسیں اور ٹرینیں خچا خچ بھر جاتی ہیں۔ پانچواں ہے افراتفری کا عالم ہونا، یعنی بہت پریشان ہونا۔ جملہ ہے آج بینک میں بندوق کے ساتھ حملہ وروں کے داخل ہوتے ہی افراتفری کا عالم ہو گیا۔ مثال دیکھ کر لکھیے۔ مثلاً جادو سے جادوگر، سودا سوداگر، بازی بازیگر، کیمیا کیمیاگر، کاری کاریگر۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہے
اگر آپ کو چوہے پکڑنے کی ترکیب ڈھونڈنے کو کہا جاتا تو آپ کیسے ترکیب نکالتے؟ لکھیے۔ جواب ہے، ہم چوہوں کو پکڑنے کے لیے چوہے دانی کا استعمال کریں گے، جس میں روٹی کے ٹکڑے کو رکھ کر اس کے نکیلے تار کو پھنسا دیں گے، اور جب چوہے روٹی کھانے جائیں گے تو اس میں پھنس جائیں گے اور وہ اس کا پلہ یا اس کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے کہ چوہوں سے پریشان ہیملن کے لوگوں کی مشہور کہانی بانسری والا کو اپنے استاد کی مدد سے سنیے اور اپنی کاپی میں لکھیے۔ چوہے اور بانسری والا ایک کہانی ہے جس کو تحریری شکل پہ آپ دیکھ لیں اور آپ کوشش کریں کہ اپنے درجے میں اس کو سنائیں بھی۔ ایک گاؤں میں چوہوں کی تعداد کافی بڑھ چکی تھی۔ گاؤں والوں کو سبھی سامانوں کو چوہے کی کتر دیا کاٹ کھائے تھے۔ نہ گھروں میں کپڑے باقی تھے اور نہ ہی کھیت کھلیان کی کوئی فصل ہی باقی تھی۔ گاؤں والوں نے کئی ترکیبیں اپنائی مگر سب بیکار رہا، اور آخرکار خدا کی جانب میں کوئی راہ ملنے تک انتظار کرنا ہی بہتر سمجھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بانسری بجانے والا آیا اور گاؤں والوں کی پریشانیوں کو جان کر مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ بانسری بجانا شروع کیا، سبھی چوہے ان کی آواز سن کر جمع ہونے لگے۔ بانسری والا بانسری بجاتے ہوئے ندی میں اتر گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سبھی چوہے ندی میں اتر گئے اور مر گئے۔ اس طرح گاؤں کے سبھی لوگ خوش ہوئے اور بانسری والے کو 1000 سونے کے سکے انعام کے طور پہ دیے۔ پڑھیے اور سمجھیے۔ صاحب زادہ، نواب زادہ، غلام زادہ، شریف زادہ، حرام زادہ۔ دوسرا ہے وطن پرست، حسن پرست، عیش پرست، آتش پرست، غضبناک، دردناک، شرمناک، المناک، خوش نصیب، خوشگوار، خوش اخلاق، خوش بیان، خوش مزاج۔ اور اگلے مثال کے طور پہ ہے ہم شکل، تو ہم وزن، ہم زباں، ہم سبق، ہم مزاج اور ہم پیشہ۔ چھٹے مرحلے میں ہے بے شرم، بے ادب۔ یہ عموماً سابقہ اور لاحقہ کے طرز پہ دیا گیا ہے۔ سابقہ یعنی شروعاتی دور میں جو الفاظ جڑتے ہیں، اور لاحقہ کے معنی بعد میں ہوتا ہے، تو یہ سابقہ ہے۔ سابقہ میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بے شرم، بے ادب، بے عیب، بے در، بے وجہ، بے غیرت، بے حیا۔ اس کے بعد ہے بد شکل، بد نما، بد ذوق، بد اخلاق، بد نیت، بد کردار، بدبخت۔ اس کے بعد پڑھیے اور سمجھیے۔ سابقہ اور لاحقہ جیسا کہ میں نے بتایا کچھ الفاظ دیے رہتے ہیں۔ لاجواب، یہاں لا جو پہلے جڑ کے معنی ایک خیز لفظ اختیار کر رہا ہے، اس لیے وہ سابقہ ہے۔ لاجواب یعنی لاگت، لا علاج لاش، لا ثانی لاکھ، لا زوال لاج، لا حاصل لاٹھی، لا وارث لال، لا پتہ لالا، لا مکان لاکٹ، لا مذہب لائٹ، لا حول لاغر، اور لا ولد لاڈلی۔ اس طریقے سے میں نے اس سبق کے متعلق تمام تر سوالات و جوابات کو اس سبق میں شامل کیا ہے۔ ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سے گزارش، مؤدبانہ اپیل ہے کہ اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائے۔ چونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پورے سبق کو یاد کرنا، اس کے مضمون کو سمجھنا، خلاصہ بیان کرنا، تمام تر سوالات کو لکھنا، تحریری شکل کے ساتھ ویڈیو بنانا بڑا مشکل چیز ہے، تو آپ سپورٹ کریں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے گا۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر، الوداع۔